بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات السلام علیکم۔ میں سپیریئر کالج بہاڑی سے پروفیسر محمد فیصل آپ کو آج کے لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز طلباء، اردو سلیبس کو اگر دیکھا جائے تو سماج سلیبس کے مطابق ہم نے 8 سبق کرنے ہیں تیار۔ 8 میں سے ہم 5 اسباق پڑھ چکے ہیں۔ پچھلا سبق ہم نے پہلی فتح مکمل کیا تو 8 میں سے 5 ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ اگر حصہ نظم کی بات کریں تو 5 نظمیں ہیں ہمارے سماج سلیبس کا حصہ، اس میں سے بھی ہم 3 نظمیں پڑھ چکے ہیں، حمد، نعت اور اسلامی مساوات۔ تو حصہ غزل پہ آئے تو 7 غزلیں ہم نے ٹوٹل تیار کرنی ہیں، 7 غزلیں، جس میں سے ابھی ہماری صرف 3 غزلیں ہوئی ہیں، میر تقی میر، اس کے بعد غلام حمدانی مصطفی اور تیسرے شاعر تھے مرزا غالب۔ تو سلیبس میں تھوڑا توازن قائم ہو تو آج ہم حصہ غزل شروع کر رہے ہیں۔ تو آج کے جو ہمارے شاعر ہیں علامہ محمد اقبال، ان کی دونوں غزلیں ہمارے سماج سلیبس کا حصہ ہیں۔ تو آج پہلی غزل کو شروع کر رہے ہیں، آج کا پہلا لیکچر، جس میں پہلے 2 اشعار کو ہم پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے حسب معمول شاعر کا تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ ویسے تو علامہ محمد اقبال کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پھر بھی اضافی طور پہ دیکھ لیں، میں نے لکھا ہے شاعر مشرق۔ علامہ محمد اقبال اتنے عظیم شاعر ہیں کہ ان کو شاعر مشرق صرف پاکستان یا ہندوستان پوری مشرق کا شاعر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد عاشق رسول، نبی پاک سے ان کو بہت عقیدت، بہت محبت تھی۔ فلسفی تھے، یعنی فلسفہ کے ماہر تھے۔ فلسفہ وہ علم جس میں کوئی دنیا کے حقائق کو جاننے کی کوشش کی جاتی ہے، دنیا کا بغور مطالعہ کیا جاتا ہے، جائزہ لیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد مفکر پاکستان لکھا میں نے۔ علامہ محمد اقبال نے پاکستان کا تصور بھی پیش کیا، آپ کو مصور پاکستان یا مفکر پاکستان بھی کہہ سکتے ہیں۔ 1930 میں الگ وطن کا ایک نظریہ پیش کیا، ایک تصور پیش کیا، آپ مفکر پاکستان بھی ہیں۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو آپ کے فلسفے میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ فلسفہ خودی ہے، خودی کا تصور پیش کیا۔ خودی یعنی اپنی ذات کی پہچان کرنا۔ اس کے بعد ان کی شاعری کی اگر بات کی جائے تو ان کی جو شاعری تھی بڑے عظیم مقصد کے لیے تھی، مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے۔ برصغیر پاک و ہند کے جو مسلمان تھے وہ خواب غفلت میں سو رہے تھے، وہ اپنے مقام کو بھول چکے تھے، وہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑ چکے تھے۔ تو آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے ان کو جھنجھوڑا، ان کو جگایا، ان کو بیدار کیا، ان میں شعور پیدا کیا۔ اگر آپ کی شاعری، آپ کی سوچ کی بات کی جائے تو آپ کی جو فکر ہے وہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ آپ کی فکر کا ماخذ کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ آپ کی شاعری بھی قرآن و سنت کی تفسیر کے مطابق ہے۔ تو شاعر کے تعارف کے بعد تھوڑا سا غزل کے اشعار کی طرف آتے ہیں۔ اب پہلے 2 اشعار آپ کے سامنے میں نے لکھے ہیں، نظر آ رہے ہوں گے۔ تو پہلا شعر ذرا دیکھیں توجہ کے ساتھ۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ تو عزیز طلبہ، سب سے پہلے مشکل الفاظ ہم دیکھتے ہیں۔ آداب خود آگاہی، خود آگاہی سے مراد اپنی ذات کی پہچان کرنا، اپنے آپ کو پہچاننا، خودی کی پہچان کرنا، اپنے مقام کو پہچاننا۔ کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی، اسرار شہنشاہی، شہنشاہی کے راز، بادشاہت کے راز۔ پہلے شعر کا مفہوم ذرا سن لیں۔ شاعر علامہ محمد اقبال یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جب انسان کو عشق ہوتا ہے تو وہ عشق جب انسان کو اس کی زندگی کا مقصد سکھا دیتا ہے، وہ اپنی ذات کی پہچان کر لیتا ہے، وہ اپنے مقام کو پہچان لیتا ہے جب کوئی انسان، تو پھر اگر وہ غلام بھی ہے تو ایسے غلاموں پہ بھی بادشاہت کے راز کھل جاتے ہیں، وہ بادشاہی کے گر سیکھ جاتا ہے۔ سب سے پہلے عشق کی بات چل رہی، یہاں پہ میں یہ بیان کر دوں کہ علامہ اقبال کی نظر میں عشق کا مقام بہت ہی بلند ہے۔ ان کی نظر میں اگر عشق اور عقل کا موازنہ کیا جائے تو عشق کا مقام عقل سے بالاتر ہے۔ یہاں پہ عشق سے مراد صرف ایک انسان سے عشق نہیں، محبت نہیں ہے، عشق مجازی میں صرف اس کا معنی نہیں لینا، بلکہ عشق کا جو تصور ہے بہت وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے عشق، ٹھیک ہے، دین اسلام سے عشق، اپنے وطن سے عشق، اپنی مقصد سے عشق، ٹھیک ہے، حق کے راستے پہ چلنے کے لیے جو جہد مسلسل کی جاتی ہے اس سے عشق، اپنی منزل تک پہنچنے کا عشق۔ تو عشق کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ جب انسان عشق کی راہ پہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، حق کے راستے پہ چلتا ہے، اور پھر وہ عشق کی وجہ سے اپنی ذات کی پہچان اس کو ہو جاتی ہے، وہ اپنے مقام کو پہچان جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا،
انسان کی یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہ ظاہری بات ہے کہ عارضی زندگی ہے، لیکن اس زندگی کے کچھ مقاصد ہیں۔ انسان باقی تمام مخلوقات سے اس کا رتبہ زیادہ ہے، انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان سب سے بہترین مخلوق ہے۔ انسان کا جو مقام ہے اگر دیکھا جائے تو فرشتوں سے بھی اوپر ہے، فرشتوں سے بھی بالا تر ہے انسان کا مقام، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے، اپنی خودی کی پہچان کرے۔ یہاں پہ خودی سے مراد مقصدیت ہے۔ تو جب عشق کے ذریعے سے انسان اپنی ذات کی پہچان کر لیتا ہے تو اگر وہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہے، اگر وہ غلام ہے تو پھر وہ غلامی کی زنجیریں توڑ دے گا۔ اور ایسے جو لوگ ہوتے ہیں اگرچہ وہ فقیر لوگ کیوں نہ ہو، درویش کیوں نہ ہوں، اگر وہ عاشق ہیں، انہیں اپنی ذات کی پہچان ہو چکی ہے تو انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد پا لیا، انہوں نے اپنی مقصدیت جو ہے اس کا جو آخری درجہ ہے وہ وہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو بادشاہی ہے، دنیاوی دولت ہے، ان کی نظر میں ایسا اس کی کوئی قدر نہیں ہے، اس کی کوئی منزلت نہیں ہے، ان پہ بادشاہت کے راز کھل جاتے ہیں۔ جو درویش لوگ ہوتے ہیں، فقیر لوگ، اگرچہ وہ فقر کرتے ہیں، اگر وہ عشق ہے، عشق حقیقی سے ان کا دل موجزن ہے، اللہ سے ان کو عشق ہے، اللہ کے قریب ہیں، بڑے مقصد کے لیے وہ اپنی زندگی کو یعنی عملی طور پہ استعمال کر رہے ہیں، تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں، جو فقیر لوگ، یہ ان کا رتبہ بہت بلند ہوتا ہے، یہ خود ہی کو پہچان لیتے ہیں۔ تو ایسے درویش فقیروں کے پاس بڑے بڑے بادشاہ آ کے بھی دعا کے لیے کہتے ہیں، وہ دعاؤں کی بھیک مانگتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ بھی۔ تو اس کا مطلب دوبارہ سن لیں کہ جب عشق انسان کو اپنی ذات کی پہچان سکھا دیتا ہے تو غلاموں پہ بھی بادشاہت کے راز کھل جاتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کی فقیروں کی نظر میں کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، لیکن وہ بادشاہ ان کے در پہ آتے ہیں، ان کے آستانے پہ آتے ہیں، ان کے پاؤں میں بیٹھتے ہیں، ان سے دعا کی اپیل کرتے ہیں۔ تو پہلا شعر مجھے امید ہے کہ کلیئر ہو چکا ہوگا۔ اس کے حوالہ جات میں نے 2 اشعار لکھے ہیں۔ پہلا شعر: کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی، کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی، کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا۔ تو اقبال بھی وہ کہا جاتا ہے، علامہ اقبال سے ایک بار سوال پوچھا گیا کہ آپ عظیم شاعر ہیں یا فلسفی ہیں، آپ شاعر ہیں یا فلسفی ہیں، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی جو شاعری ہے وہ اس کا رتبہ زیادہ ہے، آپ سب سے عظیم شاعر ہیں، بہت عظیم شاعر ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا جو فلسفہ خود ہی ہے، آپ فلسفی سے زیادہ عظیم ہیں۔ تو کسی نے علامہ اقبال سے پوچھا کہ آپ بڑے شاعر ہیں یا فلسفی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں تو فقیر سا آدمی ہوں، تو انہوں نے خود کو فقیر کہا، اور فقیر جو فقر کرتا ہے، لیکن ایسے لوگوں کا رتبہ بادشاہوں سے بھی بلند تر ہوتا ہے، بادشاہوں میں ایسے لوگوں کے چرچے ہوتے ہیں۔ ایک اور شعر: دل فقیری پہ اتر آئے تو، دل فقیری پہ اتر آئے تو الجھ پڑتا ہے بادشاہوں سے۔ جب انسان فقر کو اختیار کرتا ہے تو بادشاہوں کا ڈر بھی اس کے دل سے نکل جاتا ہے، دنیاوی ڈر اس کے دل سے نکل جاتا ہے، وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور شعر ہے، یہ فقر کے بارے میں ہی: ہم فقیروں سے دوستی کر لو، ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر سکھا دیں گے بادشاہی کے۔ جو فقیر ہوتے ہیں ان کے پاس بادشاہت کے گر ہوتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، پہلے شعر کے بعد اب دوسرے شعر پہ آتے ہیں۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ یہ جو 4 عظیم ہستیوں کے نام آئے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیں۔ ویسے جو آپ کی غزل لکھی ہے اس پہلے صفحے کے آخر میں ان 4 شخصیات کے بارے میں تھوڑا سا لکھا گیا ہے۔ عطار سے مراد فرید الدین عطار ہیں، یہ میرے خیال سے 12ویں صدی کے ایک صوفی شاعر ہیں، بہت عظیم صوفی شاعر، بڑا ان کا رتبہ ہے، بڑا مرتبہ ہے ان کا۔ رومی سے مراد مولانا جلال الدین رومی، یہ بھی 13ویں صدی کے عظیم فارسی کے شاعر گزرے ہیں، بہت سی ان کی مثنویاں انہوں نے لکھی جو ابھی بھی پڑھی جاتی ہیں، عظیم صوفی شاعر۔ اس کے بعد یہاں پہ میں یہ بھی شامل کر دوں کہ مولانا جلال الدین رومی سے علامہ اقبال بہت زیادہ متاثر تھے، وہ ان کو اپنا پیر و مرشد مانتے تھے۔ اس کے بعد رازی لکھا میں نے، رازی سے مراد فخر الدین رازی، یہ بھی ماضی کے ایک صوفی گزرے ہیں، یہ مفکر تھے، فلسفی تھے۔ چوتھی شخصیت غزالی، اس سے مراد امام غزالی ہیں، یہ بھی منطق کے ماہر تھے، اس کے بعد یہ بھی فلسفی تھے۔ یہ 4 عظیم شخصیات کے نام یہاں پہ شعر میں آئے ہیں۔
اس کے بعد بیان ہوا ہے کہ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ بے آہ سحر گاہی کا مطلب صبح کے وقت بغیر فریاد کیے، صبح کے وقت جو تہجد کا وقت ہوتا ہے اس میں جب انسان اٹھتا ہے، فریاد کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، تو اس کے بغیر کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا، کوئی مقام حاصل نہیں ہوتا۔ اگر ہم ان 4 عظیم لوگوں کا ذکر کریں، اگرچہ ان کے پاس بہت علم تھا، اگرچہ یہ کتابوں کے ماہر تھے، اگرچہ انہوں نے بہت سے فلسفے پیش کیے، اگرچہ ان کی شاعری کو بہت پذیرائی ملی، لیکن ان 4 عظیم لوگوں کا جو رتبہ ہے، ان کو جو شہرت حاصل ہوئی وہ ان کے علم کی وجہ سے نہیں بلکہ عمل کی وجہ سے۔ اور اس عمل میں سب سے اہم چیز کیا ہے کہ تہجد کے وقت اٹھ کے رات کے آخری پہر میں وہ اللہ کے سامنے روتے فریاد کرتے تھے۔ تو یہاں پہ علامہ اقبال آج کے نوجوان کو یہ درس دے رہے ہیں کہ اگر آپ بھی ان 4 شخصیات جیسا عظیم بننا چاہتے ہیں، آپ بھی اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے اہم چیز ہے کہ رات کے آخری پہر اس میں اٹھ کے اللہ سے دعا کریں، اللہ کے ساتھ اللہ کے سامنے فریاد کریں۔ اللہ دعا کو سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ خالق و مالک ہے، انسان مخلوق ہے، تو اللہ تعالیٰ انسان سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ اور سب سے جو اہم وقت ہے وہ رات کا آخری پہر ہوتا ہے، اس میں انسان جو بھی دعا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ لازمی سنتا ہے۔ تو علامہ اقبال کا بھی یہ معمول تھا کہ وہ تہجد کی نماز باقاعدگی سے پڑھتے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے روتے۔ تو ہمیں بھی اگر اعلیٰ مقام حاصل کرنا ہے تو اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ تو بے آہ سحر گاہی ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا۔ دوسرے شعر کے حوالہ جات کے لیے میں نے کچھ دو اشعار لکھے ہیں، یہ دیکھ لیں۔ جوانوں کو میری آہ سحر دے، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے۔ یہاں پہ بھی علامہ اقبال دعا کر رہے ہیں کہ جو میں یعنی کہ جاگتا ہوں تہجد کے وقت، جو آہ سحر گاہی میرے پاس ہے، جوانوں کو بھی وہی ملے تاکہ یہ شاہین بچوں کو بالوں پر ملے، یہ اڑنے کے قابل ہو جائیں۔ اللہ کی مدد کے بغیر تو کچھ بھی ممکن نہیں ہے نا، تو اللہ کے ساتھ تعلقات استوار ہونے لازمی ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بات چل رہی کہ یہ 4 جو شخصیات تھی، اگرچہ یہ بہت بڑے عالم تھے، اگرچہ بہت بڑے صوفی تھے، اگرچہ بہت بڑے فلسفی تھے، اگرچہ بہت بڑے شاعر تھے، لیکن عمل کے بغیر کچھ بھی نہیں، عمل کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ عمل کے بغیر علم ایسے ہے جیسے خوشبو کے بغیر پھول ہے، جیسے روح کے بغیر جسم ہے، تو عمل لازمی ہے علم کے لیے۔ تو وہ اسی سلسلے میں ایک شعر، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو انسان کی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رتبے کا جو معیار ہے وہ عمل ہے۔ زیادہ علم ہونا انسان کو بارتبہ نہیں بناتا، بلکہ زیادہ عمل کرنے سے انسان کو وہ شہرت حاصل ہوتی ہے، رتبہ ملتا ہے جس کے وہ قابل ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم نے علامہ اقبال کی پہلی غزل کے پہلے 2 اشعار پڑھ لیے ہیں، ان کو آپ دوبارہ دیکھ لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا۔ تو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ مزید اشعار کو پڑھیں گے۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔